بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دیکھیے، میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ 10 حوالے دے دوں 7 منٹ میں انشاءاللہ۔ امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے تفسیر المشاہ، مشہور کتاب ہے، لکھنے والے علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دیکھو صفحہ 12۔ مگر ہم مسلمانوں میں درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام واسطے اور پیغمبر علیہ السلام کے رضوان واسطے صحابہ کرام اہل بیت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اور کرم اللہ وجہ واسطے مولا علی کے اور قدس سرہ واسطے مشائخ طریقت اور رحمۃ اللہ واسطے علماء اور صلحاء کے شائع اتباع ان کے رواج اور طریقہ، خصوصاً اس امر میں کہ جن سے بنظر حفظ مراتب مقرر کریں ضرور ہے، یعنی رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہا جائے، رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کو کہا جائے، یہ لکھا ضروری ہے۔ صفحہ 12۔ آپ کتاب خریدو، جب یہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ مجھے یاد کرو گے کہ یار واقعی میں بہت زبردست کتاب آپ نے بتائی۔ یہ تفسیر علم نشرہ ہے، بہت غضب کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اور بار بار پڑھو گے آپ اس کو۔ یہ بہت شاندار کتاب ہے، آپ پڑھیں۔ دیکھو یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 170، تفسیر علم نشرہ، دیکھ لو آپ۔ کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے ملعون و مردود نہ کہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، یعنی جو شروع سے ہی کافر ہو اس کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان بہت تان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش و بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں یہ دیکھو حدیث لکھی ہے آپ، یہ دیکھو حدیث، یہ سب آپ پڑھ لینا، صفحہ 170 ہے۔ یعنی جو کافر شروع سے ہی کافر ہو اس کا کفر پر مرنا یقین نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت کرے۔ اور جو بڑے بڑے عالم تھے ان پر نام لے کر لعنت کرنا اور یقین بھی نہیں ہے۔ صفحہ 173۔ رواۃ ترمذی، شیخ موقف دہلوی فرماتے ہیں کہ اصل حضرت شیخ اہل سنت کا ترک سب و لعن ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ یہ اہل سنت کی خوبیوں میں ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، بغیر وجہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اور اہل بدعت کی برائیوں سے لکھا ہے، بدعتی لوگ، یہ علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے، جیسے علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھا ہے۔ دیکھو آپ صفحہ 173۔ تو بدعت، اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے۔ اب کس کس کو کافر کہا؟ دیکھو، بعض ان کا بعض کو۔ مفتی غلام محمد ناگپوری خلیفہ مفتی اعظم ہند کو کس نے کافر کہا؟ بریلوی حضرات نے، محدث کبیر نے۔ نسیم ملت اڑیسہ والے کو کس نے کافر کہا؟ محدث کبیر نے۔ اچھا چلو کوئی بات تھی بھی تو وہ جانے ان کا کام، کیونکہ مفتی اعظم ہند کا خلیفہ تو ایسے کفر نہیں کر سکتا ایک دم اتنے آسانی سے، وہ بہت محتاط ہوتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، ان کے مرید بھی محتاط ہوتے ہیں، تو خلیفہ تو بدرجہ اولیٰ محتاط ہوتا ہے۔ اور جو ہے یہ علامہ پیر کرم چند ہری کو کافر قرار دیا تحذیر الناس بتانے پر، علامہ غلام رسول شہیدی کو اور علامہ طاہر القادری کو کافر قرار دیا۔ مفسر قرآن قاضی ظہیر صاحب، وہ بھی خلیفہ مفتی اعظم ہند نے، ان کو علماء کونسل میں بیٹھنے پر گمراہ قرار دیا، جبکہ مفتی اعظم ہند نے خود حکم دیا تھا برہان الحق جبل پوری کو رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ جا کے خلافت کمیٹی میں بیٹھیں۔ قاری طیب صاحب اس میں صدر تھے، بمبئی میں جو جلسہ ہوا قاری طیب صاحب صدر تھے خلافت کمیٹی کے، مفتی اعظم کے حکم پر برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے جو حالات کے خلیفہ تھے کہ آپ اس میں شرکت کریے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ پھر لوگوں نے پسند کیا، دیوبند والوں نے ہی پسند کیا ان کی تقریر کو۔ تو یہ اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پناہ کرتا ہے۔ قطب نیپال زاہد ملت کو کافر کہا مفتی جیش محمد نے، مفتی جیش محمد کو کافر کہا گیا پھر بعد میں۔ یہ آپس میں کافر کہنے والے بہت بڑی تعداد ہے ان کی، آپس میں بدعتیوں کی پہچان بتائی ہے۔ یہ دیکھیے یہ بھی ایسی ہیں کہ یہ بڑے بڑے علماء پر، یہ دیکھو، یہ دیکھیے آپ عاشق حبیبی صاحب ہیں، یہ کتنے بڑے مجاہد ملت کا نام کتنا زوردار ہے، لیکن دیکھیے بعض باتیں ایسی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھو صفحہ 231 ہے، یہ لکھا ہو شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت اہل سنت کے لیے بھی خطرناک ہے، وہابیہ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ شاہ صاحب مذکور کے بعض اقوال وہابیہ کے خلاف ہے، تو بعض اقوال اہل سنت کے بھی خلاف ہیں۔ شاہ صاحب کے ہر قول پر نہ تو سنی اعتماد کر سکتا ہے نہ ہی وہابی۔ میں سند حدیث کو پسند نہیں کرتا ہوں جس کے شیوخ میں شاہ ولی اللہ کی شخصیت آتی ہو۔ یہ صفحہ 231 پڑھ لیں آپ۔ یہ دیکھو میں نے روک دیا ہے تاکہ آپ لوگ زون کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب عاشق الرحمن حبیبی کی ہے۔ یہ آ جاؤ کہاں تک فتوے لگاؤ گے؟ یہ دیکھو محمود احمد رفاقتی، یہ چھپی ہے مظفر پور سے، یہ کیا لکھا ہے؟ صفحہ 125، کتاب خرید لو آپ لوگ۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ملک العلماء فاضل بیاب پٹنہ کے مشہور مدرسہ جامعہ شمس الحدیٰ میں شیخ الحدیث ایسی جامعہ میں رشید گنگوئی صاحب کے مرید شاگرد خلیفہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی مولوی سہول عثمانی پرنسپل تھے۔ جامعہ کی مسجد نوری میں وہی امامت کرتے تھے۔ ظہر کی نماز حضرت ملک العلماء اسی کے اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ ختم جماعت کے فوراً بعد نماز کے اعادہ کرتے تھے۔
देवबंदी लोगों में से कोई नहीं पूछता था, लेकिन अहले सुन्नत इनसे पूछा, हज़रत ये क्या मामला है? हज़रत मलिकुल उलमा फरमाते नमाज जमात से वाजिब हुई है। आला हज़रत ने मुमानत व अदम जमात का फतवा दिया है, मैं जमात में भी शिरकत कर लेता हूँ और अदा करके आला के फतवे पर अमल कर लेता हूँ। यानी खुद इकरार करना कि मैं पढ़ता हूँ, अदा का मतलब दोहराता हूँ, मतलब नमाज इक्तदा करते थे रोज़ाना। सफ़ा 125 ये देखो आप। और इनका नाम भी है इसी किताब में, ये वही है महमूद अहमद रफ़ाक़ती, जो लिखा हुआ है कि मौलाना तालीम तरबियत मौलाना महमूद अहमद क़ादी मुज़फ़्फ़रपुरी अपनी याददाश्त में लिखते हैं। ये उन्हीं की किताब है, ये देख लो आप। ये देखो आप, अब देखो आप किस किस पे फतवा लगाए हुए आप। ये ख्वाब में एक शख्स ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर तशरीफ़ लिए जाते हैं, तो पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ़ लिए जाते हैं? ये देखो आप, घोड़े पर तशरीफ़ लिए जाते हैं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हुजूर कहाँ तशरीफ़ लिए जाते हैं? फरमाया बरक़ात अहमद के जनाजे की नमाज़ पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आला कहते ये नमाज जनाजा मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा मुबारक मैंने पढ़ाया। ये देख लो आप, ये देख लो आप, सफ़ा नंबर 22 जिल्द 2 में, जिल्द 2 में, हिस्सा 2 में। अगर यही ख्वाब देवबंद वाला देख लेता तो कुफ्र के फतवे लगाए थे। देखो ये इबारत अल्लामा ज़ुरक़ानी ने लिखी है, लेकिन क्या मामला है उसके आगे पीछे की इबारत लिखते किस हिसाब से तबसरा किया हुआ उन्होंने, लेकिन ये इबारत को किसी और आलिम ने नहीं लिखा उनके बाद। 700-800 साल के अरसे में किसी और आलिम ने नकल नहीं किया। ऐसे तो फिर अबुल आला मौदूदी साहब ने भी नकल की हैं बहुत सी बातें, तो क्या वो मान ली जाएँ? ये देखो, ये लिखा वो अपनी, ये देखो ये लिखा है, ये लिखा देखो आप, ये देखो ये लिखा है अम्बिया अलैहिस्सलाम की क़ुबूर मुतहरा में अज़वाज मुतहरा पेश की जाती हैं। उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्रों में क़ुबूर मुतहरा में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी फरमा। अब आदमी का ध्यान किधर जाएगा?